السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید شیعہ سکول آف اسلام چینل پر۔ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاکال پر جنہوں نے ہمیں حق و باطل کا راستہ دکھایا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مفسر قرآن امین الاسلام علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ علامہ علم و زہد و تقوی و پرہیزگاری اور اپنے زمانے کے روشن دلائل علماء میں سے تھے۔ علامہ بزرگوار امین الاسلام ابو العلی فضل ابن حسن طبرسی ان نادر علماء میں سے ہے جو زمانے کے تمام مروجہ علوم میں صاحب نظر تھے، جبکہ تفسیر قرآن میں آپ کے مقام و منزلت نے آپ کی تمام علمی جہاد کو تحت شعاع قرار دے دیا اور دنیا علم و معرفت میں آپ کو بہت بڑے مفسر کے طور پر متعارف کرایا۔ آپ نے 428 ہجری یا 429 ہجری میں دنیا میں آنکھ کھولیں۔ آپ کے والد بزرگان حسن ابن فضل طبرسی نے آپ کا نام فضل رکھا۔ آپ کا اصل وطن تفریش تھا، اسی مناسبت سے آپ طبرسی مشہور ہوئے۔ بعض لوگوں نے طبرسی کو اہل طبرستان آج کا مازندران سے لکھا ہے، تاہم اس بات پر روشن دلائل موجود ہے۔ طبرسی اور تفریش ایک ہی شہر کے دو نام تھے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ یعقوبی اور علامہ مجلسی نے طبرسی کو تفریشی کا معرب یعنی اجمی لفظ کو عربی بنایا جانا قرار دیا ہے، جو قم کے نواحی میں ایک شہر ہے۔ پہلے وہ شہر قم کے مضافات سے تھا، لیکن اب صوبہ مرکزی کے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر نے قم کے قریب ہونے کی وجہ سے وارد اسلام کے آغاز ہی میں مذہب تشیع کو قبول کر لیا تھا۔ آپ فضل ابن حسن نے اپنے بچپن اور ابتدائی تعلیم کا زمانہ بارگاہ ملکوتی حضرت امام رضا علیہ السلام کے جوار میں گزارا۔ چند سال مکتب میں حاضری سے جب آپ نے پڑھنا لکھنا اور قراءت قرآن کریم سیکھ لی تو علوم اسلامی کی تحصیل کے لیے اپنے آپ کو بزرگان دین کے محضر میں شرکت کے لیے آمادہ کیا۔ آپ نے ادبیات عربی، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول اور کلام جیسے علوم سیکھنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں و محنت کی، یہاں تک کہ موصوف ہر علم و فن میں صاحب نظر ہو گئے۔ اگرچہ اس زمانے میں حساب الجبرا مقابلہ یعنی علم جغرافیہ جیسے علوم مدارس میں رائج نہیں تھے اور ان علوم کی طرف لوگوں کی رغبت بھی نہ تھی، تاہم آپ نے نہ صرف یہ مذکورہ علوم سیکھے بلکہ ان میں صاحب نظر بھی قرار پائے۔ امین الاسلام امین الدین طبرسی کے جن اساتذہ نے آپ کی علمی و معنوی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کیا، ان میں سے چند نام یہ ہے: ابو علی طوسی فرزند شیخ طوسی، جعفر محمد عبد الجبار مقری نشاپوری، امام موفق الدین حسن واعظی جرجانی، سید قصبی جرجانی، عبداللہ قشری، ابو الحسن عبداللہ محمد بحقی، سید مہدی حسین قائنی، شمس الاسلام حسن ابن بابوی قمی، رازی، موفق عارف نوقانی اور تاج القرا کرمانی ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت طولانی ہے، تو ہمارے ویڈیو بہت لمبی ہوں گے۔ ایک واقعہ ہے علامہ کی زندگی کا۔ چونکہ علامہ کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، آپ کو تفسیر قرآن لکھنے کی بہت زیادہ آرزو تمنا تھی۔ بعض مورخین نے آپ کی ذاتی آرزو، خواہش اور تمنا کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تفسیر لکھنے کی علت قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو سکتہ کا عارضہ ہو گیا۔ خاندان والوں نے یہ سمجھ کر کہ آپ وفات پا گئے ہیں، غسل، کفن اور مراسم تشییع جنازہ کے بعد آپ کو دفن کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد جب آپ کو قبر میں ہوش آیا، خود کو کفن میں ملبوس اور قبر میں مدفون پایا تو متوجہ ہو گئے کہ انہیں سکتہ ہو گیا ہوگا اور اشتباہاً دفن کر دیے گئے ہیں۔ لیکن قبر سے باہر نکلنے کا راستہ مسدود نظر آیا اور جب رہائی کی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے وہیں پر نظر مانی کہ اگر خداوند تعالیٰ مجھے اس قبر سے نجات دے دے اور میں زندہ باہر نکل جاؤں تو میں قرآن مجید کی تفسیر لکھوں گا۔ خدا کی قدرت، اسی وقت ایک کفن چور آیا اور کفن اتارنے کے لیے علامہ طبرسی کی قبر کو کھودنے لگا۔ جب لحد تک پہنچا اور جب کفن اتارنا شروع کیا تو علامہ صاحب نے کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوف زدہ ہو گیا اور اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ جب علامہ نے اس شخص سے گفتگو کی تو اس کی وحشت اور خوف اور زیادہ ہو گیا۔ علامہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں زندہ ہوں، میرے سکتے کی وجہ سے میرے متعلقین مجھے اشتباہاً دفن کر گئے ہیں۔
اب مجھے ہوش آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ سن کر اس کفن چور کو کچھ اطمینان اور سکون ملا اور اس نے علامہ کو قبر سے باہر نکالا۔ علامہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے چلنے پر قادر نہ رہے، چنانچہ اسی شخص نے انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور ان کے گھر لایا۔ علامہ طبرسی نے اسے اپنے کفن کے علاوہ بہت سا سامان اور مال بھی دیا۔ اس شخص نے علامہ کی نصیحت پر توبہ کی اور اس قبیح کام کو ترک کیا، گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کے بعد طبرسی نے اپنے نظر کو پورا کیا اور تفسیر مجمع البیان لکھی۔ اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔